ہوٹل کتنی دور ہے, کتنے کلومیٹر پہ ہوٹل ہے. ارے بھائی حج اور عمرہ مشقت کا نام ہے. بالکل ایسا ہی ہے بھائی. آپ ہوٹل کی معلومات لیں. اگر آپ بوڑھے ہیں, ضعیف العمر ہیں, وہ اچھا لگتا ہے. والدین ہیں, ان کے لیے چلنا تھوڑا سا مشکل ہے, آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں کہ قریب میں ہوٹل ہو. لیکن ایک نوجوان انسان, نبی علیہ السلام وجہ کائنات جن کی وجہ سے ہم وجود میں آئے, بالکل آپ ان کے پاس آ رہے ہیں, کیا لے کر آ رہے ہیں؟ کوئی تحفہ, کوئی تحائف. دنیا ارض پہ جو سب سے نازک جگہ ہے وہ مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول ہے. لوگ مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول پر سلام پیش کرنے جا رہے ہیں. اب کیا طریقہ کار؟ اکثریت میں یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے, ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے, دوسرے ہاتھ میں چپلیں. وہ نعرہ کہاں جاتا ہے لوگوں کا کہ یا رسول اللہ آپ پر جان بھی قربان. بالکل یار ایک چپل آپ چھوڑ کر نہیں جا رہے باہر, ایسا ہی ہے. کچھ تو خدا کا خوف کرو, آپ چیک کرو کہ کہاں جا رہے ہیں. جب یہاں سے وہاں جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا احترام نہیں کرتے, ویسے ہی وہاں جا کے ڈھپ ڈھپ کر کے وہ چپلے پھینکتے ہیں. یہاں پہ اپنی آوازوں کو پس کر دینا ورنہ تمہارے عمل ضائع کر دوں گا, ضائع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کوئی جیسے آپ کے رشتہ دار بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز لے کر آنا, ہمارے لیے یہ چیز, ٹھیک ہے, آپ ان کو یہ سوال لازمی کریں, میں آپ کے لیے یہ چیز تو لے کر آؤں گا, لیکن نبی علیہ السلام کے لیے کیا دے رہے ہو؟ کتنی پیاری چیز, مطلب پہلے ہی بکنگ ہو جاتی ہے اور ادھر کی مطلب آنے کی وہ نہیں کرتے. درود شریف ایک واحد چیز ہے, جیسے ہم پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی فرشتے ہم سے لے جا کر نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کون سا ولاگ آپ اپلوڈ کرنے والے ہیں؟ علی بھائی یہ تو ایک وہ ہوتا ہے کہ یار بتایا نہیں جاتا, یہ تو ایک سرپرائز ہوتا ہے کہ اس پہ آئے گا تو پتہ چلے گا. قبا کی سمت چل کر دل کو عجب سا سکون ملے, یہ پہلا گھر عبادت ہے جہاں رحمت کے در کھلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو عائشہ مدینہ منورہ سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں وائبس آف مدینہ. مدینہ منورہ کی خوشبوؤں سے مہکتی یہ ہماری پہلی پوڈ کاسٹ ہے. یہ ہمارا پہلا قدم, ایک ایسا قدم جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں اور نبی علیہ السلام کی محبت میں اور مدینہ المنورہ کی روحانی فضاؤں سے جڑا ہوا ہے. ہم اس مبارک شہر کی بات کریں گے جسے دیکھ کر دل ٹھہر جاتا ہے, جس کا نام زباں پر آئے دل خود بخود درود پڑھنے لگتا ہے. مدینہ کی فضا کمال ہوتی ہے, مدینہ کی فضا کمال ہوتی ہے. یہاں ہر سانس ہر لمحے میں دعا ہوتی ہے. یہاں نبی علیہ السلام نبی الرحمہ کے مبارک قدم لگے. یہ زمین نصیبوں سے بھری مدینہ ہے, یہاں ہر دعا لا تعداد ہوتی ہے. اس بابرکت سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی جنہیں مدینہ کی محبت نے ایک خاص مشن دیا. مدینہ کی خوشبو, اس کی روحانیت, اس کی روشنی دنیا تک پہنچانے کا مشن. ہمارے ساتھ ہیں عبدالباسط بھائی جو کہ وائبس آف مدینہ ولاگ کے ایڈمن ہیں, جن کے کیمرے نے مدینہ کی گلیاں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا اور پھر دنیا تک پہنچانے کا آغاز کر دیا. آئیے تو جانتے ہیں مزید انٹروڈکشن ان کے ساتھ. جی عبدالباسط بھائی کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے آپ نے بہت بہت شکریہ علی بھائی کہ ابو عائشہ آپ نے جو ہے مجھے بہت بڑا انٹروڈیوس کرا, آپ نے میرا انٹروڈیوس کرا, جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. آمین. اور مدینہ میں ہم اس ٹائم پہ موجود ہیں الحمدللہ, شکر اللہ پاک کا. الحمدللہ. اور جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں وائبس آف مدینہ, اور ہمارا جو مین مقصد ہے اس ٹائم پہ پوڈ کاسٹ کا, یہ بھی ہمارا ہی چینل ہے, وہ بھی ہمارا ہی چینل ہے. تو یہ پوڈ کاسٹ ہے, وہ ولاگس ہیں, اور اس میں زیارتیں وغیرہ کور کرنا, مدینہ کی آپ کو جگہوں پہ جا کے دکھانا, اور جو ہے وہاں پہ آپ کو 1 by 1 جو ہے نا اس کے در کی ہسٹری بتانا, وہ ہمارا مقصد ہے. اور یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو اس کو ایکسپلین کرنا کہ یہاں پہ اس زیارت میں کیا کیا ہے. تو یہاں پہ اس پوڈ کاسٹ کا مین مقصد یہ بھی ہے ابو عائشہ, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ علماء اکرام آئیں گے, ہم ان سے دینی سوالات. مین ہمارا جو اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہوگا کہ پہلے نمبر پر تو علماء اکرام تو آتے رہتے ہیں مدینہ منورہ میں, مسجد نبوی, اور وقتاً فوقتاً ان سے تھوڑا سا ٹائم لے کر تو اس پوڈ کاسٹ میں مدینہ منورہ, خاص طور پہ مسجد نبوی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا. جسٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ آتے ہیں کیمرہ ہاتھ میں پکڑا ہے اور اپنا جو ہے وہ آئے, چلتے چلتے سلام پیش کیا اور چلے گئے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں نے خود نوٹ کی. مسجد نبوی میں الحمدللہ جانا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ,
تو یہ چیزیں میں نے نوٹ کی. میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو یہاں پر آنے والے علماء کے ذریعے عام انسان تک پہنچایا جائے. بالکل ایسے ہی کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مسجد نبوی کی جو اہمیت ہے، اس کا جو تقدس ہے، وہ لوگوں کے دل میں اجاگر کریں، تاکہ یہاں پہ آنے کے بعد وہ صرف یہاں پہ آتے وقت وہ صرف بیگ ہی نہ پیک کر کے آئیں، وہ صرف جو ہے نا اپنے صرف ٹکٹس بائی کر کے نہ آئیں، اپنے دلوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو درود شریف جو ان کا حق ہے، جو ان کا روحانی حق ہے، وہ چیز آتی ہے نا کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آنے سے پہلے جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں، عام لوگوں نے بھی یہ چیزیں سمجھی ہوں گی کہ آنے سے پہلے ہوٹل کتنی دور ہے، کتنے کلومیٹر پہ ہوٹل ہے. ارے بھائی، حج اور عمرہ مشقت کا نام ہے. بالکل ایسا ہی علی بھائی. آپ ہوٹل کی معلومات لیں. اگر آپ بوڑھے ہیں، ضعیف العمر ہیں، وہ اچھا لگتا ہے، والدین ہیں، ان کے لیے چلنا تھوڑا سا مشکل ہے، آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں کہ قریب میں ہوٹل ہو. لیکن ایک نوجوان انسان، ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ غلط چیز ہے ہوٹل کے بارے میں معلومات دینا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے اس پر کام کیا کیا ہے؟ آپ اتنی بڑی ہستی کے پاس آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، اتنی بڑی جو وجہ کائنات ہیں. بالکل ایسے ہی بھائی. نبی علیہ السلام وجہ کائنات، جن کی وجہ سے ہم وجود میں آئے، بالکل آپ ان کے پاس آ رہے ہیں، کیا لے کر آ رہے ہیں؟ کوئی تحفہ، کوئی تحائف. اب لوگوں کے مائنڈ میں فوراً یہ چیز آ گئی ہوگی، تحفہ مطلب کیا تحفہ؟ آپ خود سوچیں نا کہ آپ کسی امیر، غریب، دوست، رشتہ دار کے گھر پہ جاتے ہیں، کچھ تو تحفہ لے کر جاتے ہیں. اب اتنی بڑی ہستی کے پاس آپ آ رہے ہیں، کوئی تحفہ نہیں. یار بالکل یہ چیز ہونی چاہیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں، جیسے میں بتایا نا کہ صرف بیگ ہی پیک نہ کر کے آئیں، صرف ٹکٹس بائی کر کے نہ آئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اوپر جو ہے نا درود شریف کی مالا، اور جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بار بار درود شریف کنٹینیوسلی بھیجیں. تو جب بھی آئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آپ درود شریف کی جو ہے نا پڑھ کے تک کم سے کم دیکھیں، کم سے کم علی بھائی، کم سے کم ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام پہ ڈیلی 500 دفعہ تو درود بھیجیں، کم از کم. اور جب آ رہے ہوں تو اس کی کوانٹٹی کو انکریز کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ وہاں پہ رہیں جہاں پہ وجہ کائنات ہے. کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ میں نے کئی علماء کرام کا بیان سنا کوئی شیخ کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا ارض پہ جو سب سے نازک جگہ ہے وہ مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول ہے. حضرت امی جان اکثر جو ہے وہ علماء کرام اور بڑے جو ولی حضرات گزرے ہیں، یہاں پر آتے تھے، جب کوشش کرتے تھے ان کی پلکیں جھپکنے کی جو آواز ہے نا، وہ بھی نہ آئے، وہ بھی نہ آئے. اتنا احترام تھا ان کا. میں نے یہ چیزیں نوٹ کی. لوگ مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول پر سلام پیش کرنے جا رہے ہیں. اب کیا طریقہ کار؟ اکثریت میں یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں چپلیں. نہیں علی بھائی دیکھیں نا، آپ بھی اور ہم بھی جاتے ہیں، اکثر ہم دونوں ساتھ بھی جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے ہم لوگ جو ہے نا باہر چپلیں اتار دیتے ہیں، باہر کہیں نہیں چوری ہوتی مسجد نبوی میں. فار ایگزامپل پہلے نمبر پہ مسجد نبوی ہے، وہاں پر یہ کام نہیں. اگر فار ایگزامپل ہو بھی جاتا ہے تو وہ نعرہ کہاں جاتا ہے لوگوں کا کہ یا رسول اللہ آپ پر جان بھی قربان. بالکل یار، ایک چپل آپ چھوڑ کر نہیں جا رہے باہر، ایسا ہی ہے. کچھ تو خدا کا خوف کرو، آپ چیک کرو کہ کہاں جا رہے. تقریباً ہر انسان کے ساتھ جو وہاں پہ آیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ دار، دوست، فیملی ساتھ میں ہوتی. چپل باہر رکھو، پھینک دو، کہیں پر بھی رکھ دو، خیر ہے. کم از کم پاک صاف ہو کر آپ کوشش کریں جب بھی جائیں ہاتھ دونوں بالکل بندھے ہوئے ہوں اور تعظیماً سلام پیش کرتے ہوئے جائیں. اور جب تک آپ نہری چاری جو ہے نبی علیہ السلام کو روضہ مبارک ہے اس کے سامنے نہیں پہنچتے، تب تک آپ درود شریف کا ورد کرتے رہیں. اچھا علی بھائی، میں ایک اور بھی چیز بتاتا ہوں، شاید میرے پاس بھی ایسی ویڈیوز تھیں پہلے، کہ میں نے اس کو ریپیٹ کر کے بھی اپنے انسٹاگرام سے پوسٹ کی، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ. تو میں نے بھی پہلے جو ہے نا اسی طریقے سے جاتا تھا، مجھے اتنا مطلب آئیڈیا نہیں تھا، لیکن پھر جب معلومات ہو جاتی ہے تو پھر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے چیزوں پہ. تو جب ایک یاد ہوگا آپ کو، ہمارے پاس علماء کرام آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا مسجد نبوی کی اہمیت ہمارے دل میں اجاگر کرنے کے لیے. تو انہوں نے جو ہے نا چیزوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یار اپنا جب مسجد نبوی میں جب درود السلام کے لیے جائیں آپ باب السلام کے اندر، تو وہاں پہ چپل نہ لے کے جایا کریں، کیونکہ وہ دنیا ارض کی سب سے نازک جگہ ہے. کیونکہ پھر جب یہاں سے وہاں جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا احترام نہیں کرتے، ویسے ہی وہاں جا کے ڈھپ ڈھپ کر کے وہ چپلیں پھینکتے ہیں. اسلام پیش کر کے نکلتے ہیں، وہی میں بات کرنے والا تھا، آپ نے کر دی. اسلام پیش کر کے نکلیں، چپلوں کو اوپر سے ٹھک ٹھک نیچے پھینک رہے ہیں. بالکل وہاں پر لاکھوں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کی آواز. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس جگہ کے لیے کہ یہاں پہ اپنی آوازوں کو پس کر دینا ورنہ تمہارے عمل ضائع کر دوں گا، ضائع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ساتھ ساتھ ویورز کو بتاتے بھی ہیں کہ پہلی چیز تو جب بھی اللہ کرے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ بار بار مدینہ منورہ لے کر آئے اور اپنے نبی، اپنے حبیب کے روضہ رسول پر آنے کا شرف بار بار آپ کو جو ہے وہ حاصل ہو، پہلی چیز
تحفہ ضرور لے کر آئیں, خالی ہاتھ نہ آئیں. یار کتنی ہی ندامت والی بات ہے. تحفے کی وضاحت بھی کریں کہ لوگ کو چھوڑ نہ جائیں. علی بھائی تحفے کی وضاحت ہو چکی ہے. جی جی. درود شریف لازمی اکٹھا کریں. کوئی جیسے آپ کے رشتہ دار بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ چیز لے کر آنا, ہمارے لیے یہ چیز, ٹھیک ہے, آپ ان کو یہ سوال لازمی کریں, میں آپ کے لیے یہ چیز تو لے کر آؤں گا, لیکن نبی علیہ السلام کے لیے کیا دے رہے ہو؟ کتنی پیاری چیز, مطلب پہلے ہی بکنگ ہو جاتی ہے اور ادھر کی مطلب آنے کی وہ نہیں کرتے. کم از کم جو آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ میرے لیے فلاں چیز لے کر آنا, ہوتا ہے عموماً ہر گھر میں یہ چیز ہے, آنے والے کے سر پہ پہلے سے ہوتا ہے کہ لسٹ بنی ہوتی ہے, تیار ہوتی ہے. ان کو آپ بول دیں آپ درود شریف تیار کریں جو میں ساتھ میں لے جا سکوں. دیکھیں اس چیز پہ نا میں ایک اور بھی کم کر دیتا ہوں کہ بھی لائک اگر ہر نماز کے بعد 100 ٹائم ون ڈے میں کتنا ہو گیا 100 ٹائم 500, اس کو ملٹی پلائی بائی 10 days before سے اسٹارٹ کرتے ہیں, 10 دن پہلے سے اسٹارٹ کریں تاکہ 10 دن بعد کتنا ہو جائے گا 5000. ٹھیک ہے, 5000 کتنا ہو جائے گا, نبی علیہ السلام کے پاس آئے, نبی علیہ السلام میں نے اتنی دفعہ پہ درود پڑھا. اور یہ ایک واحد چیز ہے, درود شریف ایک واحد چیز ہے, جیسے ہم پڑھتے ہیں بالکل ویسے ہی فرشتے ہم سے لے جا کر نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ. سبحان اللہ, کہ نبی علیہ السلام کو پتہ چلے کہ یار فلاں ابو عائشہ نے میرے اوپر اتنی دفعہ درود پڑھا, اور اللہ اکبر کتنی افضل والی بات ہے, فلاں بن فلاں نے اتنی مرتبہ آپ پر یا رسول اللہ درود شریف پڑھا. کتنی اعزاز کی بات ہے. اور یہ کتنی دوسری طرف دیکھیں کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ ہم مدینہ سے ہو کر بھی چلے جائیں اور کبھی خیال بھی نہ آیا ہو درود پڑھنے کا, ہو کر بھی چلے گئے, بالکل رہ کر بھی چلے گئے, کبھی خیال ہی نہ اس طرف گیا ہو. تو مین ہمارا جو مقصد ہے اس پوڈ کاسٹ کو شروع کرنے کا, مسجد نبوی کے اندر جو ہم اپنے پاکستان, بھارت اور بر صغیر جتنا بھی ہے ان کے بارے میں دیکھتے آ رہے ہیں, مقصد یہ نہیں کہ ان میں کمیاں نکالنا, مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے چیزوں کو نوٹ کیا وہ ایسی ویسی نہیں. یہ وہ دربار ہے, وہ عظیم دربار ہے کہ جہاں پر جانے سے پہلے ہر انسان دعائیں کرتا ہے, تڑپتا ہے, دنیا تڑپ رہی ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر آیا ہے, کوشش کریں آنے سے پہلے یہ تحفہ لازمی تیار کریں. دوسری چیز, روزے رسول میں چپل لے کر نہ جائیں, بہت ہی عجیب فیلنگ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ گارڈز کھڑے تھے علی بھائی, وہاں پہ رائٹ میں اسلام پیش کرنے چاہ رہے ہیں, وہاں پر گارڈز بھی کھڑے ہیں, جالیاں لگی ہوئی ہیں, ستون بنے ہوئے ہیں, ایٹ لیسٹ جو آئے ہوئے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی روم میٹ ساتھ میں ہوتا ہے. بالکل ایسے جب بھی نماز سے فری ہوتے ہیں لوگ, روم میٹ ہوتا ہے, دوست احباب ہوتے ہیں, ان کے پاس رکھوا دیں. اور نہیں بھی تو علی بھائی اگر آپ سائڈ میں رکھتے ہیں, آپ اور میں جاتے ہیں اکثر, تو سائڈ میں رکھ کے ہم چلے جاتے ہیں, گھوم کے آتے ہیں, ایگزیکٹ جگہ پہ ہماری پڑی ہوتی ہے. تو یہ دو چیزیں آج کے ہماری پوڈ کاسٹ میں سبق ہیں سب کے لیے, سبق بھی نصیحت بھی. آپ اس کو نصیحت سمجھ کے لے لیں, سبق سمجھ کے لے لیں, جیسے آپ کو بہتر لگے. خود بھی عمل کریں اور جو مدینے میں آنے والے ہیں ان تک بھی یہ پہنچائیں پیغام, اور جو آ رہے ہیں, جو آ چکے ہیں یا جو جانے والے ہیں ان تک لازمی یہ پہنچائیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کے توسل سے وہ درود شریف پڑھ سکیں اور پڑھ کر نبی علیہ السلام تک پہنچا سکیں اور اپنے آنے کا تھوڑا سا ان کا مقصد پورا ہو جائے. بالکل ایسے ہی ہے. لوگ آتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی یہاں پہ آنی ہے, 40 نمازیں کرنی ہے اور یہ کرنا. تو یہ تو ہمارے 2 پیغام ہو گئے. اب آگے چلتے ہیں. ہماری اس بوڈ کاسٹ کا ایک اور مقصد بھی ہے, وہ یہ کہ جیسا کہ ہم مل کر ولاگس بھی بناتے ہیں, شروع کر دیے ہیں. انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں آپ کو وائبس آف مدینہ کے چینل کے نام پر ملیں گے, وہاں پر مکمل زیارتوں کے ولاگس ہوں گے, تو اس بارے میں ہماری ڈسکشن ہوگی. اور اسی ٹاپک پر وائبس آف مدینہ کے نام سے ہمارا واٹس ایپ چینل بھی ہے, اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں, ہماری کمیونٹی کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور اپنے تبصرے وغیرہ, اپنے خیالات ظاہر بھی کر سکتے ہیں. اب پہلا آپ کی ایک اور بھی چیز ہے علی بھائی, دیکھیں, اور اگر آپ کوئی ایسی ویڈیو جو مسجد نبوی کے ریلیٹڈ ہوگی وہ ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ پوسٹ بھی کریں گے. یہ چینل صرف ہمارا نہیں, یہ چینل آپ سب کا ہے جی. اور یہ بالکل نہ علی بھائی کی پوڈ کاسٹ ہے, نہ ہی اس میں کوئی بڑے بڑے سیلیبریٹیز وغیرہ آگے صرف بیٹھیں گے. اس پہ کوئی عام بندہ بھی آپ میں سے آ کے بیٹھ سکتا ہے. صرف اور صرف دین سے اٹیچمنٹ ہو, یعنی کہ کوئی باہر کی باتیں وغیرہ نہیں. کوشش ہوگی کم سے کم ہو باہر کی, اگر کوئی دنیاوی بات ہوتی بھی, دنیاوی بھی, اور دین سے مراد اسلامک مدینہ کے ریلیٹڈ. مدینہ کا ہمارے چینل کا مقصد پہلے دن سے علی بھائی یہی تھا, آپ کو بھی آئیڈیا, آپ کی اور میری پوری جو ہے نا ڈسکشن ہوئی اس موضوع سے, کہ نبی علیہ السلام اور مدینہ اور مسجد نبوی اور ادھر کے جو اپنا وہ کہتے ہیں نا عربک میں ایک چیز ہے مسجد الکبریٰ, جس میں بڑی بڑی مدینہ منورہ کی ساری مساجد آتی ہیں, ان کا احترام, ان کی رسپیکٹ
ان کا جو تقدس ہے اس کو مطلب تقدس پامال نہ ہو اور ان جگہوں کی اہمیت دل میں جاگے برقرار بھی رہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کون سا ولاگ آپ اپلوڈ کرنے والے ہیں؟ علی بھائی یہ تو ایک وہ ہوتا ہے کہ یار بتایا نہیں جاتا, یہ تو ایک سرپرائز ہوتا ہے کہ اس پہ آئے گا تو پتہ چلے گا, لیکن اگر آپ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں علی بھائی کہ اس میں جو ہے نا سب سے پہلا ہمارا ولاگ آ رہا ہے مسجد قباء کے ریلیٹڈ, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی دفعہ جب آئے تھے تو وہ آئے تھے مسجد قباء کے درمیان حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر کی طرف. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ جب نبی علیہ السلام یہاں سے تشریف لائے تو ہم بھی یہیں سے اپنے کو ولاگ کا آغاز کیوں نہ کریں. بالکل صحیح ہوگا, بہترین. ولاگس میں آپ سب بھی دیکھے گا انشاءاللہ آنے والا ٹائم 1-2 دن میں اپلوڈ ہو جائے گا. ہم نے پہلے سے ہی ولاگس بنا کر رکھے ہوئے ہیں, ابھی اپلوڈنگ وغیرہ نہیں ہوئی انشاءاللہ. علی بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1-2 دن نہیں, کل سے انشاءاللہ تعالی ہمارا کام سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ. بہترین ہو گیا. تو یہ تیاری پہلے سے ہی چل رہی تھی اور اس کے اندر جسٹ مختصر سا خلاصہ ہے مسجد قباء کا. اسی طرح مسجد قبلتین مختصر سا خلاصہ ہے, اس میں مکمل حدیث کے ساتھ اٹیچ بات چیت وہ ہم پوڈ کاسٹ کے اندر کریں گے. اگر کوئی آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسے سوالات وغیرہ ہوں تو آپ کمیونٹی میں آ کر سوال کر سکتے ہیں. جیسا کہ قباء کے بارے میں ابھی ہماری بات چیت چل رہی ہے, قباء کا بھی لوگ آنے والا ہے ماشاءاللہ انشاءاللہ. میری ذہن میں ایک تو شعر آ گئے, قباء کی سمت چل کر دل کو عجب سا سکون ملے. ماشاءاللہ. قباء کی سمت چل کر دل کو عجب سا سکون ملے. یہ پہلا گھر عبادت ہے جہاں رحمت کے در کھلے. اللہ اکبر, سبحان. پہلی مسجد, پہلا گھر جہاں رحمت کے در کھلے. اللہ اکبر. اور قباء کی مٹی پر چل کر دل نرم سا ہو جاتا ہے. اللہ. قباء کی مٹی پر چل کر دل نرم سا ہو جاتا ہے. یہ مقام ہر مسافر کو سکونت دے جاتا ہے, اللہ ہر تھکے مسافر کو. یعنی کہ اس میں تھوڑا سا غور بندہ کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق جب ہجرت کر کے مکہ سے نکلے مدینہ منورہ کی طرف, اور یہاں پر پہنچ کر ان پر کیا کیفیت طاری ہوگی, وہ جس طریقے سے قباء ہی بتا وہ تھے نا, ایک قبیلہ تھا جن کی بچیاں جو ہے پڑھنے آئی تھیں, استقبال کرنے آئی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. مدینہ کی دہلیز تک لوگ کھڑے ہوئے تھے, لوگ دیکھ رہے تھے کہ کہاں پہ نبی علیہ السلام آ گئے, ابھی تک نہیں ہے. اس چیز پہ بھی دیکھیں نا کہ جو یہاں کی مطلب ایک وہ ہے انفراسٹرکچر ہے. آپ جب بھی جہاں سے مدینہ سے داخل ہوں گے سب سے پہلے کسی کا مینار دیکھتے ہیں, مسجد قباء. مسجد قباء کے دور سے جب آپ چیک پوسٹ کراس کر کے آپ آگے آ جاتے ہیں تو مسجد قباء کے مینار دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب مسجد قباء کے مینار دیکھتے ہیں نا علی بھائی, جب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کہانی, میں فرسٹ ٹائم جب مدینہ آیا نا ریاض سے, تو میں جب مدینہ میں انٹر ہوا فجر کا ٹائم تھا اور فجر کی اذانیں ہوئی تھی مسجد قباء میں, اور کیا دل کو سکون ملا جب میں نے فرسٹ ٹائم مسجد قباء کے جو مینار تھے نا, چاروں مینار وائٹ کلر کے اوپر گئے. اللہ اکبر, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ادھر, اور یہ بہت ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت زیادہ خوبصورت بنا ہے. ہر طرف سے ہی یہ مسجد قباء پہلے آتی ہے. آپ ریاض سے آئیں, مکہ سے آئیں, ٹھیک ہے, تو مسجد قباء ہی پہلے آپ کو ملے گی. پھر اس کے بعد اگر بدر سے بھی آنا ہے اور مسجد نبوی جانا ہے تو پھر بھی قباء ہی پہلے آئے گی. قباء ہی پہلے آئے گی, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ یوں ٹریک بنا ہوا ہے, یہاں سے آ کے پھر آپ نے لیفٹ پہ جانا ہے, یا احد سے بدر سے آتے ہیں تب بھی ادھر سے آئیں گے, ریاض سے یا مکہ سے آتے ہیں ادھر سے آئیں گے. تو ہمارا یعنی کہ کل تک انشاءاللہ ولاگ آ جائے گا, تو مزید باتیں قباء کی ولاگ دیکھنے کی بات ہوں گی انشاءاللہ تعالی. جیسے کہ بھائی قباء کی بات الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی ہے, پھر کرتے ہیں اس ویڈیو کا اختتام. اب جو ہے نا ہم مدینے کو صرف ریکارڈ ہی نہیں کریں گے, مدینے کو لوگوں کو محسوس کروائیں گے کہ کیا ہے مدینہ, اور مدینہ کے جو ہے مقامات کی جو دل میں جو ہے نا وہ ایمان کی تازگی جو جگانا, اور پھر انشاءاللہ تعالی مدینہ کو محسوس کروائیں گے, اس کی روشنیوں کو, اس کی ہلچل کو, اس کی راتوں کو, چمک دھمک کو, اس کی مدینے کی چمک دھمک کو لوگوں کو دکھائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی لوگوں کو جو ہے نا ہماری ویڈیوز پسند بھی آئیں گی, اور انشاءاللہ تعالی اچھی فیل کریں گے آپ سب. اس پوڈ کاسٹ کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.